یہ دیکھیے حدیث کتنی قابل غور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے شیطان اس پہ سوار ہو جاتا ہے جیسے ایک شخص اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے, اپنے جانور پہ سوار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر تو شیطان تم پہ سیٹل ہو جائے, سوار ہو کے سیٹل ہو جائے, تو ہی ول کالر ہم اور بریڈل ہم, پھر وہ جیسے کالر گھوڑے کو کنٹرول نہیں کرتے گدھے کو, اس طرح تمہیں کنٹرول کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر بیان کی, فرمایا کہ تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے, یو کین وٹنس دس, ایز فار دا کالر, جہاں تک کالر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں بہت سے تھاٹس سے آکوپائی کرے گا. اس کا کالر ڈالنے کا مطلب ہے کہ تھاٹس ڈالے گا تمہارے مائنڈ میں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں شیطان مسجد میں بھی آ سکتا ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے شیطان سوار ہو کے آ جاتا ہے انسان کے اوپر. ٹھیک ہے, اور وہ جب بریڈل کرتا ہے اس سے کالر ڈالتا ہے, وہ مطلب ہے تھاٹس ڈالے گا تم پہ. ابو ہریرہ فرما رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کو زیادہ یاد نہیں کرے گا, نماز میں وہ پریشان رہے گا. این نماز کے موقع پہ کوئی وہ اس کو جو ہے نا میتھ کی پرابلم آ جائے گی اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے, این نماز کے موقع پہ کیمسٹری کی ایکویشن آ جائے گی, این نماز کے موقع پہ اس کو نا یہ یاد آ جائے گا وہ فلانی چیز میں نے کہاں چھپائی ہوئی تھی, این نماز کے موقع پہ اس کو یاد کرا دے گا کہ نا تم نے وہ کام کرنا تھا, چلو اس کی آؤٹ لائن بناتے ہیں, وہ آؤٹ لائن بنانے لگ جائے گا. اس پہ ایک مزے کا واقعہ بھی ہے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا, کہتا ہے کہ امام صاحب میری ایک چیز تھی وہ میں نے کہیں رکھی ہے, میں بھول گیا ہوں کہاں رکھی ہے, بڑی قیمتی چیز ہے, تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. امام صاحب بڑا حیران ہوئے, اس میں کیا اتنی نصیحت کروں, یہ تو ایک میموری کا ایشو ہے. تو بہرحال انہوں نے نصیحت کی, انہوں نے تھوڑا خاموش رہے, پھر کہا تو نہ ایسا کر تہجد پڑھ تو انشاءاللہ چیز مل جائے گی. تو وہ اگلے دن آیا بڑا خوش, کہتا کہ امام صاحب میں تہجد پہ ابھی کھڑا ہوا ہوں, مجھے یاد آ گیا وہ چیز کہاں ہے, تو میں نے تہجد چھوڑ دی اور وہ چیز لینے نکل گئی, تہجد توڑ کے میں وہ چیز ڈھونڈنے چلا گیا. تو امام صاحب مسکرائے, کہتے اسی لیے تو یہ کہا تھا کیونکہ جب تو تہجد پہ کھڑا ہوگا شیطان فوراً یاد کرا دے گا وہ چیز کا, کیونکہ وہ نہیں چاہتا تو تہجد پڑھے. تو یہ ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے. تو اس لیے نماز عین اس موقع پہ آپ کو چیزیں یاد آنے لگ جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا کالر ہے, آپ اس پہ جہاد کرنی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح انہوں نے فرمایا ایز فار دا بریڈل, جہاں تک اس کے بریڈل کی بات ہے, ہز ماؤتھ ول اوپن بٹ ہی ڈز ناٹ ریمبر اللہ. یہ ہے کہ وہ اللہ کو ہم تو بیان کر رہا ہوگا لیکن دل سے نہیں کر رہا ہوگا, یعنی کانشیس نہیں ہوگا, فوکس نہیں ہوگا. ثابت ہوا شیطان آتا ہے, اور یہ باقاعدہ ایک شیطان ہے, اس کا نام ہے خنزب. نبی اس نے نام بھی بتا دیا. ٹھیک ہے, حضرت عثمان بن عفان نہیں, ایک اور بھی ثابت ہے حضرت عثمان, انہوں نے شکایت کی تھی یا رسول اللہ کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک شیطان ہے خنزب, جو خاص اس ٹائم پہ آتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے. تو آپ 3 بار سپیٹ کریں اور اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں, کسی بھی پوزیشن میں, عطیہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ, نماز نہیں ٹوٹتی. ٹھیک ہے, رکوع میں ہیں کہیں بھی ہیں اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں. وسوسے اگر بہت زیادہ آ رہے ہیں تو سٹرگل کرنی چاہیے انسان کو, اس شیطان کے خلاف جہاد جو ہے وہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو صحابہ کو آتے تھے خیالات, آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ, نماز میں وہ شرما رہے تھے پوچھتے ہوئے, لیکن پوچھ لیا, شریعت میں شرم کوئی نہیں, کہ یا رسول اللہ نماز میں اگر کچھ خیالات آ جائیں اور اس سے جو ہے وہ ڈسچارج ہو جائے, یہ سوال ہے. یعنی کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سوال کیا ہے, مزی ڈسچارج ہو جائے, ایک ہوتا ہے منی, ایک ہوتا ہے مزی ڈسچارج ہو جائے, تو اس کا کیا معاملہ ہے. تو نبی نے فرمایا کہ وضو جو ہے وہ آپ پھر اس جگہ کو دھو لیجئے اور وضو کر لیجئے اگر ایسا ہو جاتا ہے. تو صحابہ انسان تھے, صحابہ کو خیالات آ جاتے تھے, تو یہ مت سمجھے خیال ہی نہیں آئیں گے. خشوع اس کو نہیں کہتے خیال ہی نہ آئے, دیٹس ناٹ خشوع. خشوع اس خیال آ رہے ہیں لیکن آپ فوکس کر رہے ہیں, دیٹ از خشوع. اوکے, یہ بات یاد رکھیں. اور